بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ 10 محرم الحرام، ایک ایسا دن جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ 10 محرم الحرام ایک ایسا دن جب ہر کوئی حضرت امام حسین علیہ السلام پر قربان جا رہا تھا، اور یہ منظر دیکھنے کے لیے تمام عالمین کے فرشتے کربلا کے میدان تک آ پہنچے۔ کبھی امام حسین سے زمین مخاطب ہو کے کہتی ہے کہ اے ہمارے آقا، ہمیں حکم دیں، ہم ابھی پھٹ جائیں اور اس سارے لشکر کو تباہ و برباد کر دیں۔ تو کبھی آسمان چیخ کر کہتا ہے اے میرے حسین، ہمیں حکم دیں اور ہم ان پہ ٹوٹ پڑیں۔ تو کبھی جنات عذاب عرض کرتی ہے اے ہمارے حسین مولا، ہمیں حکم دیں، ہم اس فوج یزید کو فنار کر دیں۔ امام حسین علیہ السلام تمام انبیاء، اولیاء، فرشتوں اور جنات سے کہنے لگے یہ صبر کا امتحان ہے، میرا اللہ میرا صبر آزمانا چاہتا ہے، اور میرے خون سے ہی اسلام کو زندگی ملے گی، کیونکہ میرے شہید ہونے کے بعد رہتی دنیا تک کسی بھی یزید کی مجال نہ ہوگی کہ کوئی میرے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو جھوٹا کہے۔ جب مولا حسین کا امتحان سب دیکھ رہے ہیں، امام حسین علیہ السلام علی اکبر کے سینے سے کبھی برچھی نکالتے ہیں تو کبھی اپنے 6 ماہ کا بچہ اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں۔ جب آپ کے ساتھ کوئی نہ رہا، آپ خیام میں جاتے ہیں، اپنی بیویوں سے الوداع کہتے ہیں، امام سجاد کو وصیتیں کرتے ہیں کہ اسلام کے لیے ہر دکھ ہر تکلیف کو برداشت کرنا، لیکن قدم قدم پر اپنے نانا کی رسالت کی گواہی دیتے رہنا۔ بس جیسے ہی بیویوں سے الوداع کہہ کے باہر نکلے تو اپنے گھوڑے کو حکم دیا اے میرے گھوڑے، مجھے میدان میں لے کے چل۔ ذوالجناح آگے نہیں بڑھتا۔ امام حسین علیہ السلام ذوالجناح کے قدموں میں دیکھتے ہیں کہ آپ کی بیٹی سکینہ ذوالجناح کے پیروں میں لپٹی ہوئی ہے۔ آپ اترتے ہیں، اپنی بیٹی سے فرماتے ہیں اے میری بیٹی سکینہ، اپنے بابا سے الوداع کہو۔ بی بی سکینہ فرماتی ہیں بابا صبح سے لے کر اب تک جو میدان میں گیا ہے وہ واپس نہیں آیا۔ امام حسین علیہ السلام فرمانے لگے اے میری بچی، ہمارے خون سے تمہارے نانا کا دین بچے گا، صبر کرو۔ آپ اپنی بچی کو یتیمی کا پرسہ دیتے ہیں اور میدان میں آ کے بلند آواز میں فرماتے ہیں اے لوگو، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ حسین ہوں، میں فاطمہ کا بیٹا اور علی کا لال ہوں، میں وہ ہوں جس کے لیے اللہ کے رسول بار بار فرماتے تھے کہ حسین منی و انا من الحسین، میرا خون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون ہے، میرا گوشت رسول اللہ کا گوشت ہے، کیوں مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ کیا میں نے شریعت میں کوئی ترمیم کی ہے یا کسی انسان کا حق غصب کیا ہے؟ کیوں میرے بچوں کو مارا ہے؟ کیوں 3 دن سے ہمیں پیاسا رکھا ہوا ہے؟ فوج یزید ایک آواز میں کہنے لگی ہم سب تجھے تیرے بابا علی کے بغض میں قتل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ پھر فرماتے ہیں آج جو اسلام کا پرچم تم ہاتھوں پہ بلند کر کے کھڑے ہو، یہ پرچم میرے بابا علی نے بلند کیا تھا۔ خیبر خندق میں اگر میرے بابا علی نہ ہوتے تو اسلام کی فتح ناممکن تھی۔ آج اس علی کو یہ صلہ دے رہے ہو کہ اس کی اولاد کو اس بیاباں میں بھوکا اور پیاسا رکھ کے قتل کر رہے ہو۔ بس حضرت امام حسین کے کہنے کے بعد عمر بن سعد کہتا ہے حسین کی بات نہ سنو، حملہ کر دو۔ تاریخ میں لکھا ہے امام حسین کے مد مقابل جو بھی آیا وہ فنار ہوا۔ زمین پر اس سے پہلے ایسی جنگ نہ دیکھی گئی کہ ایک 3 دن کا بھوکا پیاسا شیروں کی طرح لڑ رہا ہے اور فوج دور دور بھاگ رہی ہے۔ بالآخر شمر عمر بن سعد نے یہ سوچا کہ یہ غلطی نہیں دہرانی چاہیے،
یہ علی کا شعر ہے، اس سے مقابلہ کرنا ناممکن ہے۔ پوری فوج کو کہتے ہیں کہ ایک ساتھ امام حسین پہ حملہ کیا جائے، لیکن کوئی بھی امام حسین کے قریب نہ جاتا۔ دور دور سے امام حسین کو تیر مارتے اور آدھی فوج جا کے خیام کو آگ لگانے لگی۔ بس ہزاروں کی فوج نے امام حسین کو چاروں طرف سے گھیرا اور دور دور سے بھاگتی ہوئی امام حسین کو تیر مارتی رہی، نیزے مارتی رہی اور کچھ امام حسین کے خیام کو جلاتے رہے۔ امام حسین کبھی خیموں کی طرف جاتے تو کبھی سپاہیوں کی طرف آتے۔ بس اتنے میں آواز آئی غیب سے، اے حسین علیہ السلام، تیرا اللہ تجھ سے راضی ہوا، تیرا اللہ تجھ سے راضی ہوا۔ امام حسین تلوار کو روک لیتے ہیں۔ فوج عشقیہ جیسے ہی امام حسین کی رکی ہوئی تلوار دیکھتے ہیں تو وہ لوگ جو امام حسین کو دیکھ کر بھاگ گئے تھے وہ بھی قریب آنے لگتے ہیں، اور دور دور سے جس کے ہاتھوں میں جو چیز ہوتی ہے وہی امام حسین کی طرف پھینکنے لگتے ہیں۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ جس کے پاس نیزے تھے وہ نیزہ مارنے لگا، جس کے پاس تیر تھے وہ تیر مارنے لگا، جس کے پاس تلواریں تھیں وہ تلواریں مارنے لگا، جس کے پاس مارنے کے لیے کچھ نہ تھا وہ کربلا کی زمین سے تپتی مٹی اٹھاتا اور امام حسین کی طرف پھینکتا۔ تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ آپ کے جسم پر اتنے تیروں کے نشان تھے، اتنے تیر تھے کہ آپ کا جسم مبارک دور سے نظر تک نہیں آتا تھا۔ آپ نے چاہا کہ آپ اللہ کے دربار میں سجدہ کریں، آپ اپنے آپ کو گھوڑے کی زین سے زمین کی طرف لے کر جاتے ہیں، لیکن آپ کے جسم مبارک پہ اتنے تیر تھے کہ آپ نہ زمین پہ تھے نہ گھوڑے کی زین پر تھے، تیروں کے مسلح پہ تھے۔ یہ منظر دیکھ کر تمام انبیاء زار و قطار رو رہے تھے۔ جو بھی امام حسین کا سر کاٹنے کے لیے قریب آتا، امام حسین کے چہرے میں ان کو رسول اللہ کا چہرہ نظر آتا اور وہ چیخ کر دور چلا جاتا۔ بس شمر نے یہ کہا کہ یہ کام مجھ سے ہی ہونا ہے۔ شمر قریب آتا ہے، امام حسین کے سر سے امامہ اتارتا ہے، آپ کے بالوں میں ہاتھ ڈالتا ہے، چھری کو گلے پہ رکھتا ہے اور پہلی ضرب چلاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے رسول سے فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، آگے میں نہیں دیکھ سکتا۔ جیسے ہی دوسری ضرب چلتی ہے، حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، آگے میں نہیں دیکھ سکتا۔ جب تیسری ضرب چلتی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، میں نے تو اپنے بیٹے کی قربانی کے وقت بھی اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لی تھی، میں آگے نہیں دیکھ سکتا۔ بس ضربیں چلتی رہیں۔ ایک وقت ایسا آیا، اللہ کے رسول نے بھی آنکھیں بند کیں اور فرمایا، اے علی، اب آگے میں بھی نہیں دیکھ سکتا۔ بس ایک وقت ایسا آیا کہ امام علی نے بھی آنکھیں بند کیں اور بی بی فاطمہ سے فرمانے لگے، اے فاطمہ، آگے میں نہیں دیکھ سکتا، اب تو جانے اور تیرا بیٹا۔ بی بی فاطمہ تو زارا مقتل میں دیکھتی ہیں کہ شمر مسلسل امام حسین کے گلے پہ خنجر چلا رہا ہے۔ آپ قریب آتی ہیں، دونوں ہاتھ امام حسین علیہ السلام کی گردن پہ رکھتی ہیں اور فرماتی ہیں، اے شمر، نہ مار میرے بچے کو، نہ مار، میں نے چکیاں پیس کے اس کو پالا ہے، یہ تیرے رسول کا نواسہ ہے۔ لیکن افسوس، شمر مسلسل امام حسین علیہ السلام کے گلے کو کاٹتا رہا۔ شمر نے دیکھا کہ امام حسین کے لب ہل رہے ہیں، سوچا کہ شاید امام حسین ہمیں بد دعا دے رہے ہیں۔ وہ امام حسین کے قریب ہو کے سنتے ہیں تو امام حسین فرما رہے تھے، اے اللہ، میرے بچوں کی قربانی قبول فرما، میرے عزیز و اقارب کی قربانی قبول کرنا۔ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنے محبوب کے نواسے حسین کو اس عظیم امتحان کے لیے چنا، میری قربانی کو قبول کرنا۔ بے شک تو عظیم ہے، تو اعلیٰ ہے، اگر میری 70 جانیں بھی ہوتیں تو وہ بھی میں تیرے نام پہ، تیرے اسلام پہ قربان کر دیتا۔ سلام ہو آل محمد پر، سلام ہو رسول اللہ کے خاندان پر، جنہوں نے ہر تکلیف کو برداشت کیا اور قیامت تک
اسلام کو زندہ کر دیا، دین اسلام کو زندہ کر دیا۔ غرور ٹوٹ گیا کوئی مرتبہ نہ ملا، ستم کے بعد بھی کچھ حاصل جفا نہ ملا۔ سر حسین ملا ہے یزید کو لیکن، سر حسین ملا ہے یزید کو لیکن، شکست یہ ہے کہ پھر بھی جھکا ہوا نہ ملا، کہ پھر بھی جھکا ہوا نہ ملا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ ہمیشہ دعاؤں میں ایک دوسرے کو اچھے الفاظ سے یاد رکھیے۔ اللہ نگہبان۔